حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ ملے کے بےحد سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ علماء کے دارالعلوم جیسی معیاری اور تاریخی دستگاہ میں مجھے آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے اور نامور علماء، قائدین، دین و ادب کے ماہرین نے یہاں سے طلبا کے ندوہ کے طلبہ عزیز کو خطاب کیا اور آج وہاں اللہ نے مجھے موقع فرمایا، میری نااہلی کے باوجود کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کی۔ مجھے کوئی زیادہ لمبی بات کرنی نہیں ہے اور میری صحت بھی اس کی نہیں ہے۔ جو باتیں میں آپ سے ضرور اس موقع سے عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جب آپ طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس زمانے میں آپ کی توجہ کس بات پر ہونی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس ادارے سے جب پڑھ کر آپ میدان عمل میں جائیں گے، چاہے 1 سال کے بعد، چاہے 2 سال کے بعد جائیں، اگر کوئی تعلیم نیچے کی جماعت میں 5-6 سال کے بعد جائے تو میدان عمل میں اترنے کے بعد آپ کو کیا کہنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے، آج کیا کریں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں۔ تو 2-4 منٹ اپنے تجربے کی روشنی میں اس بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ آج کیا کریں، یہ ہے کہ آپ کو جس کام کے لیے آپ کے والدین نے یہاں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے ادارے میں داخلہ لیا ہے، جس کے لیے قوم آپ کی نگہداشت کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے اور آپ کی طرف امید کی آنکھیں لگائے ہوئی ہیں، ابھی آپ نے پوری توجہ اپنے اس کام کی۔ آج کل طلبا میں ایک کمی ہو گئی اور اس میں بڑا دخل سوشل میڈیا کا اور موبائل کا ہے کہ وقت سے پہلے آدمی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو ابھی اس کی ذمہ داری کے دائرے سے باہر ہے۔ اگر بچہ ابھی دودھ پی رہا ہو، فرض کیجیے، اور وہ سوچنے لگے کہ 5 سال کے بعد میرے کھانے کا کیا ہوگا، ابھی تو اللہ نے میری جگہ میری ماں کے سینے میں رکھ دیا ہے، کوئی خدش نہیں ہے، پاکیزہ ہوگا، صحت مند غذا میں حاصل ہو رہی ہے، لیکن چند سال کے بعد ہم کو ضرورت پڑے گی چاول کی، دال کی، گوشت کی، سبزی کی، اس وقت کیسے ہمارا گزر ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ اگر 1.5 سال کا بچہ اس پر سوچنے لگے تو اس کی نشو و نما ہو سکے گی۔ اسی فکر میں وہ اپنے آپ کو کھو
زندگی کے ہر شعبے میں ایسے ہی آپ لکھنؤ سے نکلے اور آپ کو جانا تھا دلی، اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ اچھا یہ آگرہ شہر ہے، تھوڑا اس پر بھی دھیان دینا چاہیے، درختر گئے، تاج محل کی زیارت آپ نے کر لی، اور وہاں سے آپ کا بن گیا کہ یہ اتنا اہم شہر ہے، دلی کے قریبی میں تو بھوپال کی، دلی جانے سے پہلے بھوپال سے جائے، وہاں کے پہاڑوں کو اور وہاں کے مسجدوں کو دیکھ کر آیا جاتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کو کل پہنچنا تھا دلی، اور ایک ہفتے کی سیر و سیاحت کے بعد تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے آپ دہلی پہنچے۔ دہلی میں جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ آج کل طلبا اپنی ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کی روزی روٹی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد میں کیا کروں گا، کیسے خوشحال زندگی گزار سکتا ہوں، ذرا وہ کورس سنا ہو مجھے اس کو کر لینا چاہیے، اس کورس میں سنا ہو عام نہیں ہے، اس سے بچوں کا ذہن بگڑتا ہے۔ باوجود ذہانت کے، ذکاوت کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتوں کو محدود رکھا ہے۔ اصل مقصد سے آدمی کا ذہن بڑھ جاتا ہے، وہ اچھا عالم تو پاتا ہے لیکن ایک جنرل نالج اچھی خاصی اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، کچھ آئی ٹی کی معلومات، کچھ یہ معلومات، کچھ وہ معلومات، لیکن اگر آپ اس کے سامنے حدیث کا کی کتاب کا کوئی صفحہ نہیں کی تو بیٹا یہ عبادت پڑھیے تو 2 سطر عبادت صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے پھیلاؤ۔ آدمی جب کسی چیز کو حاصل کر رہا ہو اس کا ذہن کا پھیلاؤ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھے مختارات پڑھنے کے لیے یا ساتھیوں سے مذاکرہ کرنے کے لیے تو آپ کی نظر اس کے مفردات پر ہونی چاہیے، صلاح پر ہونی چاہیے، استعمال پر ہونی چاہیے، اس بات پر ہونی چاہیے کہ اگر اس بات کو ہم کہتے تو کیسے کہتے۔ اب اگر آپ اس کے بجائے مختارات پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں سیرت کا کوئی واقعہ بھی آ گیا تو آپ اس کی پوری کھول میں چلے گئے۔ مفید تو ہے یہ، لیکن جو مقصد تھا اس وقت آپ کے مطالعہ اور مذاکرہ کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے، آپ کا ذہن نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے اندر نیت فرض ہے، فرض ہے نماز میں نیت فرض ہے، روزہ میں نیت فرض ہے، زکات میں نیت فرض ہے، حج میں نیت فرض ہے۔ نیت کا حکم شریعت نے یہ بھی رکھا ہے کہ اخلاص کا جذبہ انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے بھی رکھا ہے کہ اس کا ذہن اس عمل کی طرف یکسو ہو جائے جس عمل کو وہ اس وقت انجام دے رہا ہے۔ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز ہی کی نیت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ فجر کو بھی سوچ رہے ہیں، عشاء کو بھی کا بھی ارادہ کر رہے ہیں، اس وقت ہماری نیت کا حصہ سے مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ تو کام کو یکسوئی کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرنا، یہ ہے اقرار۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محدود ہے کہ بندہ جب کسی کام کو کرے فقط اس کام کو پورے کام کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ، اس کی طرف توجہ کے ساتھ، اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ۔ آج کل مدرسوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے بچے ایک طرح کا ذہنی انتشار میں مبتلا ہوتے ہیں۔
جو اصل مقصود ہے، اصل مضمون ہے، اصل کتاب ہے، اس کی طرف ان کا ذہن نہیں رہتا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور اس حال میں پیدا کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لگنا نہیں بتا سکتے، اس وقت بھی آپ کی پرورش کی آگ بھی کر رہے ہیں، اور یہ وقت آپ کا اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ تو کیا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرنا ہے؟ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا سامان نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، دوسرے لوگوں نے نہیں پڑھا، ہم نے آپ نے پڑھا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا کہ وما من انسان الا علی اللہ رزقہ، ہر آدمی کا رزق اللہ تعالیٰ پر فرمایا کوئی بھی چیز، رینگنے والی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کی روتے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے زندے دی۔ میں کشمیر گیا تھا، ایک بار وہاں لوگوں نے بتایا مجھے ایک خاص قسم کا پتا تھا جو بالکل جالی دار کرتا تھا، تو بتایا کہ یہ پتا یہاں اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر، یہ پتا وہاں، یہ پودا وہاں ہوتا، وہاں اور کوئی پودا نہیں ہوتا ہے، صرف یہی ایک پودا ہوتا ہے۔ انہوں نے مصلحت یہ بیان کی کہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ وہاں خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے، اور کوئی کیڑا اتنی ٹھنڈک میں اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا، زندہ نہیں رکھ سکتا، وہ کیڑا وہاں پیدا ہوتا ہے، اور اس یہی طبقہ اس کی خوراک ہوتا ہے۔ تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا، چوپایا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی رینگنے والی چیز ہو، چلنے والی چیز ہو، اس کی روزی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں رکھی۔ کیا ہمارے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہیں؟ عزیز کرنا اپنے اندر اس کا یقین کرنا، اس یقین کے نہ ہونے کا نقصان جو ہوتا ہے کہ خسرت دنیا والا علم بھی آپ کو حاصل نہیں ہو پاتا ہے، اور بعد میں عزت اور برکت والے حلال روزے بھی آس پاس نہیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو آج تک آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل آنکھ بند کر کے رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے کہ جس اللہ نے آج تک ہم کو پالا ہے کل بھی انشاءاللہ پایا۔ جب ماں کی پیٹ میں اللہ نے پالا، جہاں غذا کی اور کوئی صورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ جب یہ سوچ آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ پڑھنے کے لیے اور تعلیم کے لیے اپنے ذہن کو یکسو کر سکیں، ورنہ ہر وقت آپ کا ذہن بے چین رہے گا کہ میں جو پڑھ رہا اس کو حاصل کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ پڑھنے کے بعد کہیں کوئی جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ملے گی تو کتنی تنخواہ ملے گی، اس سے میرے گھر کا کیا گزارا ہوگا، ہماری اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، میں کیسے ان کی پرورش کر سکوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اگر اس فکر کو آپ اپنے ذمہ لے لیں گے تو ہوگا تو کچھ نہیں، گھر تو کچھ نہیں سکیں گے، لیکن آپ کا ذہن پریشان ہوگا اور آپ کی صلاحیت کمزور اور مکمل ہو جائے گی۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو مدرسوں کے طلبا میں بھی یہ چیز نظر آئی۔ کوئی اچھی علمی چیز ہے، آپ اس کو پڑھیں، اگر مدرسے کی طرف سے اجازت ہو تو آپ اس کو جو نئے ذرائع ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، اس سے آپ استفادہ کریں، بہتر نہیں، لیکن دماغ میں اس سودے کو پال لینا کہ یہ مدرسہ اس کے بعد کیا ہے، ہمارے لیے تو کچھ ہے نہیں، نہ ہم کلکٹر بن سکتے ہیں اور نہ ڈاکٹر اور انجینئر۔ عظیم بچوں، کلکٹر اور ڈائریکٹر
ڈاکٹر اور انجینئر آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے. اگر آپ اس وقت اپنے علم کو محنت کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ علم کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں. علم کا ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہے کسی چیز کا پال ہے اور ایک ہے کسی چیز کو دریافت کرنا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے کسی عزیز کو جو مریض کر لے کر گئے, ڈاکٹر نے دیکھا, ٹیسٹ کیا, آپ ان کو فکر ہے, اتنا دوا دیں, یہ یاد ہے, یا آپ نے پا لیا, اس کی بیماری کو پا لیا, اس کی دوا کو پا لیا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے خود ہر پہلو سے اس مریض کو پرکھا, اس کا ٹیسٹ کیا, اس کے درد کا تجزیہ کیا, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اس کو بچانا, خدا وجہ سے بچایا. پھر آپ نے اس کی دوا تجویز کی. پہلی صورت ہے کسی چیز کو پا لینے کی, یاد جو ہم آپ جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بات کافی ہوتی ہے. لیکن دوسری چیز ہے اس کی دریافت, اس کو کھوج نکالنے کی, اس کی تلاش کی, اس کی جستجو کی, اس کو ڈھونڈنے کی, جو کام ڈاکٹر یا میڈیکل ایکسپرٹ کرتا ہے. تو اپنے اندر ایکسپرٹ والا اندر آپ نے ایک مسئلے کو, چونکہ میرا تعلق زیادہ تھوڑا بہت فکری وسائل سے ہے, میں کسی نسبت سے حاصل کرتا, آپ نے ایک مسئلہ پڑھا, اپنی کتاب الفقہ المیسر ایک مسئلہ آپ نے پڑھا. اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مسئلہ تو ہمارے اس دور کے ایک بزرگ عالم دین نے لکھا ہے, ہمارے استاد نے لکھا ہے, یا استاد کو استاد نے لکھا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے اوپر بھی کیا لوگوں نے لکھا. تو آپ پڑھ تو رہے تھے الفقہ المیسر, لیکن آپ نے قبولی کہا یہ فقہ کے لوگوں کا کتاب ہے اور اس میں مرتبط اقوال کو جمع کیا گیا ہے, اس میں دیکھتے ہیں. تو آپ کو اس میں وہ مسئلہ مل گیا. اب آپ کے اندر جو جذبہ ہے, جستجو تھا, اس نے اس کو قناعت نہیں کیا. آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو سیدھا سادہ مسئلہ لکھ دیا گیا کہ وضو میں 4 فرض ہیں, چہرہ دھو لو, ہاتھ دھو لو, سر کر لو, پاؤں دھو لو. کئی مسئلوں میں کئی شکلیں ہوتی ہیں, مختلف احوال ہوتے ہیں, ان کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں. اب چہرے میں آنکھ داخل ہے, آنکھ میں پانی ڈالا جائے تو آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے. تو ذرا دیکھیں کہ آنکھ میں پانی ڈالنے کا کیا ہوتا ہے. چہرے کا حصہ منہ میں ہے, منہ کا باہری حصہ نظر آتا ہے, اندر کا حصہ نظر نہیں آتا ہے. تو کیا صرف اوپر سے منہ دھونا کافی ہے, یا اندر بھی پانی ڈال کر منہ دھونا ضروری ہے, کلے کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی حقوق شامل ہے. اب آپ کے اندر یہ کوئی بہتر, پھر آپ نے اس کے لیے ہدایت دیکھی یا دلمدار آپ نے دیکھی, ان جزیات کو آپ نے ٹٹولا. پھر آپ کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے فقہا کی دیکھی, احکام شریعت کی بنیاد پر کتاب و سنت میں پڑھی, کیا جو بات بتائی ہے فقہا نے, قرآن حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. اب آپ نے اس کے لیے قرآن کی آیت تلاش کی, حدیث کی کتابوں سے باب الوضو نکالا. اگر کلی فرض نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور چہرے کا دھونا فرض ہے تو کیوں فرض ہے. تو آپ کے مطالعہ کا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ الفقہ المحسوس, اور یہ ختم کہاں ہو رہا ہے؟ حدیث کی کتاب.
کتاب میں آپ نے کوئی چیز لکھ لی اور آپ مطمئن ہو گئے اور آپ اپنی پیٹ ٹھوکنے لگے کہ صاحب ہم کو یہ چیز معلوم ہو گئی. نہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دلی کے لیے نکلے اور آگرہ میں گئے، آپ کو اس کے آخری تہ تک پہنچے. ابھی بچوں اس وقت ہمارے یہاں طلبہ میں، اور طلبہ میں کیا ہم جیسے لوگوں میں اس کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، وہ تحقیق بہت کم ہو گیا کہ کسی چیز کی روح تک پہنچا. آپ مسجد میں کتاب پڑھتے ہو کہ حدیث کی کتابیں تذکیر و اصلاح کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن ایک حدیث پڑھنے سنی ہم لوگوں سے اس کو نقل کرتے جا رہے ہیں. حدیث کے جو مضامین ہیں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ بداعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کا درجہ ہے. اتنی قیمتی باتیں، اتنے آسان مختصر الفاظ میں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی فلسفہ نہیں. آپ اس کو نقل کرتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا مجھے صاحب یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ اور آپ بھی مضمون کیونکہ آپ نے تو سوچا ہی نہیں کہ کس کتاب میں. چلیے آپ نے بڑی ہمت کر کے یا تو بار بار سننے کی وجہ سے یا نگاہ سے گزرنے کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ روایت ابو داؤد. اب اس نے اگلا سوال کیا اس کے راوی کون ہے؟ اب آپ کو یاد ہی نہیں. اچھا صاحب راوی کا نام کہیں دیکھ لیا کوئی تھوڑا سا جدید ذہن کا نوجوان تھا، اس نے پوچھا کہ صاحب یہ حدیث کس کا دیکھ لیا؟ اب آپ ناراض ہو گئے، تم بدتمیزی کا شکار ہو. میں حدیث سنا رہا ہوں، اب تم اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تو سوچیے کہ آپ کے اس غصے سے کیا آپ کے مخاطب کر دے میں کہیں ہو جائے گا؟ لیکن کیوں ہے؟ یہ تحقیق کی کمی کی. جس چیز کو پڑھو اس کے اصل ماخذ سے پڑھنے کی کوشش. آپ نے کوئی کتاب پڑھی، اس میں سیرت نبوی کا حوالہ ہے، اس میں تاریخ دعوت و دعوت کا حوالہ ہے، اس میں علامہ شبلی کے فاروق کا حوالہ ہے. تو اس تک آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ذرا اصل کتاب کو بھی نکال کر دے. آپ نے سیرت نبوی نکالی، تاریخ دعوت و دعوت نکالی اور علامہ شبلی کے فاروق نکالی، اس کو پڑھا. اس سے آپ کے اندر خود احترام پیدا. اگر آپ نے خود کتاب میں دیکھا نہیں ہے اور کہیں بیان کر دیا اور کوئی تھوڑا سا ٹیڑھے دماغ کا آدمی ہوا، اس نے کہا صاحب کیا بات کر رہا، ہم نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے، ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں. اور آپ کی زبان لگتا ہے. آپ یقین کے ساتھ نہیں بول سکتے، لیکن اگر آپ نے خود دیکھا ہے تو آپ خود اعتمادی کے ساتھ کی بات کریں. پھر اس سے آگے آپ یہ دیکھیں کہ کتاب میں اس بات کا حوالہ کیا گیا ہے. اگر حوالہ دیا گیا ہے تو اپنے ذہن میں بیٹھنا ہے اور کوشش کریں کہ حوالے کی کتاب تک پہنچے. یہ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، یہ بخاری کے حوالے سے آئی ہے مسلم. اور اگر حوالہ نہیں دیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ اتنے بڑے اہل علم یہ غیر معتبر بات تو لکھنے والے نہیں، ضرور اس کی اصل کہیں موجود آئی ہے، ہم اس کو تلاش کریں. تو آدمی کسی کام کو جب شروع کرے تو اس کی آخری منزل تک پہنچے. یہ اصل میں تحقیق ہے. علم میں اور تحقیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، کن عالما او متعلما او سامعا، یا تو عالم بنو یا علم کے حاصل کرنے والے متعلم بنو یا سامع بنو. لیکن دو لفظ حضور نے استعمال کرنا ہے، متعلم اور سامع علم.
معلوم یہ ہوا کہ سماعت علم کا نام تعلق نہیں. دستگاہ میں بیٹھ گئے پہنچتے ہوئے سن لیا, آدھا استعار میں گیا اور آدھا غائب ہو گیا, اور دستگاہ تک پہنچنے تک وہ آدھا بھی غائب ہو گیا, اور سوچا کہ چلو تو ششمائی امتحان میں 3 مہینے تیاری کر لیں گے. یہ تعلق نہیں ہے. تعلق سماعت علم سے آگے کی چیز. صرف علم کو سننا تعلق نہیں ہے. تعلق آپ کرتے ہیں باب تفاوت سے, اس میں تکلف کے معنی ہوتا ہے. کسی چیز کو بتکلف اور بمشقت حاصل کرنا, تو علم کے راستے میں مشقت, علم کی تلاش میں مشقت. تو عزیز بچوں, اس وقت اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں, تو سبھی اساتذہ کہتے ہیں کہ بھائی عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, عمل بہت بڑی ضرورت ہے, لیکن ایک فرق سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کی کمی آہستہ آہستہ پوری ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کئی بچوں کو دیکھا, پڑھنے کا وقت میں بہت شوق تھی, لاپرواہی, کچھ تو کسی بات ہوتا, ان کے رویے پر بعد میں ماشاء اللہ بہت سنجیدہ ہو گئے. بہت ان میں ادب, احترام, نمازوں کا اہتمام, بڑوں کا احترام. تو حیرت ہوتی تھی. میں بعض بچوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ تحلیل ناحیت ہو گئی ہے, لیکن علم کی کمی بات میں دور نہیں ہوتی. زمانے طالب علمی میں جو علم کی کمی رہ جاتی ہے مشکل سے دور. تو اس لیے میں آپ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہ کیجیے, عمل تو ہے ہی ضروری, لیکن عمل میں جو کوتاہیاں بخطات دور ہوتی ہیں. آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا کر دیتا ہے. عمل تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے, مگر دل دماغ اس کا سیدھا ہو جاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ آخری منزل قریب ہے, جتنی غفلت کی ہے توبہ کر لو, استغفار کر لو, کچھ اپنے آپ کو درست کر لو. نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے, اب تو کرنے لگو. لیکن علم کی جو کمی ہوتی ہے, یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی کی صلاحیت کم ہے. میں پہلے خود ہم نے جو لائبریری بنوائی جگہ کر, اس کے اوپر ہم نے خانے بنا دیے ہیں. تو سیڑھی جو اسٹیل کی لی جاتی ہے, وہ سیڑھی کے نہ رہے, تو میں اس پر چڑھتا تھا اور کھڑے ہو کر کتاب نکال کر دیکھتے تھے, اور بعض دفعہ گھنٹوں سیڑھی پہ کھڑے کھڑے دیکھتے تھے. اور جب کوئی آدمی کہتا تھا کہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے, تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ پڑھنے سے بھی آدمی سیکھتا ہے. لیکن اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پڑھنا تو بڑی بات ہے, دو کتاب ادھر سے ادھر رکھنے میں گاڑی. تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, تجربے کی قوت انسان کی بڑھتی جاتی ہے, لیکن محنت کی, مطالعے کی, کسی بات کو یاد رکھنے کی قوت و صلاحیت اس کی کم ہوتی ہے. یہ آپ اس بات کو نہیں ہوتا ہے. جس مضمون کو پڑھیے, اس جذبے سے پڑھیے کہ انشاءاللہ آپ کو اس مضمون کا امام بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کسی کو کسی مقام کا کہیں گے انشاءاللہ. اور فارغ ہونے کے بعد کیا ہوگا, کیسے روزی روٹی ہوگی, میری شادی کیسے ہوگی, اور بچوں کا کیا ہوگا, اور بھائی بہن ہیں ہمارے, ان کی پرورش کیسے کریں گے, ان کی شادی بیاہ کا کیا ہوگا, اس کو آپ نہ سوچیں. اس کو اللہ کے حوالے کر دیں, اللہ سے دعا کیجیے, اور اپنی توجہ کو علم پر یکسو رکھیے. اور علم کا مطلب جیسے میں نے بتایا, صرف عبادت پڑھ لینا, اس کا ترجمہ کرنا نہیں. یہ تو آپ اخبار میں دیکھتے, بہت معمولی کم پڑھے لکھے لوگ اخبار پڑھتے ہیں, بات کی عبادت پڑھ جاتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. علم کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے پڑھا اس کے بارے میں ایک کھوج آپ کے اندر کرتا ہے, آپ کے سینے میں ایک بے چینی پیدا کرتا ہے. کیسے ہم اس کے آخری چشمے تک پہنچ جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے وقت کی بھی ایک بات, آپ کو دوسرے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں کریں.
انشاءاللہ اس طرح نہ کریں گے. دوسرے ایک بات اور کہہ کر میں اپنی بات کروں گا. آئندہ جو آپ کو حالات پیش آئیں گے میدان عمل میں اترنے کے بعد وہ تو بہت زیادہ ہے. ہمارے بزرگوں کو اتنے مسائل پیش نہیں ہیں جتنے آج ہم لوگ پیش آ رہے ہیں, اور آج ہم لوگوں کو جتنے مسائل پیش آ رہے ہیں آپ کے سامنے اس سے زیادہ مسائل ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. میں لوگوں کو اکثر مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم نے اپنی سی عمر میں 3 دور دیکھے. ایک دور ایسا تھا کہ کوئی آدمی آیا, اس نے مسئلہ پوچھا, مطلب اس کے بارے میں کیا ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, اس سے بچو, اس میں گناہ ہے, ارادہ کرنے پڑتا ہے کہ اس سے بچے اور بچتے تو. پھر ایک دور ایسا آیا کہ جس نے ہر عام اور خاص وہ پوچھنے لگے کہ یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے اس کی حدیث کیا ہے. چاہے حدیث کے حاضر تو صحیح طور پر بولنے میں, لیکن پوچھتا ضرور صاحب یہ آپ نے بتا دیا ہے, پتہ کا مسئلہ ہے یا حدیث میں بھی ہے. کو سمجھایا بھائی حدیث میں تو یہ بات آئی ہے, قرآن میں یہ بات آئی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے, اس لیے میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا. اب جو تیسرا دور ہے جس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ ایک چیز ناجائز ہے, حدیث سے بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں آیا ہے, لیکن کیوں آیا ہے, میری عقل میں کوئی بات نہیں آتی, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ تو ایسی بات ہے کہ اس میں ظلم معلوم ہوتا ہے, یہ ناانصافی معلوم ہوتی ہے, یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی معلوم ہوتی ہے. یہ کوئی بات ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے جنت میں چلے جائیں اور ایک غیر مسلم بھائی اتنا خیر خیرات کرتا ہو, ایمان نہیں لایا ہو تو وہ جنت میں چلا جائے. ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. آج آپ کو اس طرح کا سوال کرنے والے قدم قدم بھی ملتے ہیں. پوچھا اس نے کہ والد کا انتقال ہوا ہے اور اتنی جائیداد چھوڑی ہے, ایسے ہم لوگ آپس میں تقسیم کرے. ہم نے بتا دیا کہ بیٹے کا حصہ دوہرا ہوگا, بیٹیوں کا حصہ اس کے مقابلے میں آدھا ہوگا. اب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, بیٹیوں کو آدھا کیوں, آخر وہ بھی کسی ماں باپ کے اولاد. یہ سوال اس دور میں پیدا ہوا اور یہ رجحان بڑھتا جائے گا. آج ہم لوگ اس سے اتنا بچا رہے ہیں, جب آپ لوگ اس مقام پر آئیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دفعہ ایک طالب علم ہی نے مجھے ایک فوٹو لگتا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک انسان ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اور اس نے بالکل کتے کی صورت بنا رکھی ہے, کتے کی طرح بیٹھا ہوا ہے, گردن میں پٹکا ڈال رکھا ہے, کتے کی طرح بھوک رہا ہے, منہ میں سبزی ہے, گردن میں سبزی رکھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے, تو مجھے بتایا لوگوں نے کہ اصل میں اس وقت ہم لوگوں کو تصور ہو رہا ہے کتا اور بندر بننے کا. یعنی انسان کو صرف اپنی صرف متعین کرنے کا نہیں ہے کہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں, بلکہ اپنی جنس متعین کرنے کا ہم انسانی کیوں کتا ذکر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بنا ہے تو آدمی اس کے بجائے کتا اور بندر بنے, ہم بندر بن کر ہم کو بندر پسند ہے. تو باضابطہ یہ والا دنیا میں نے سنا کہ اس کی تحریر چلی, وہ اسی طرح رہتے ہیں جیسے کتے رہتے ہیں, اسی طرح پلیٹ نیچے رکھی گئی, اس میں چھپ کر کھا رہے ہیں,
اور اپنی تمام ضروریات کو اسی انداز میں پوری کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انسان کی سوچ میں کیسا انحطاط پیدا ہے. جب آدمی اللہ کی شریعت کے بجائے اپنے خواہش کا غلام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے کے لیے پہنچاتا ہے. تو یہ دور جس دور میں آپ ہیں یہ دور ضرور انکار کرتا ہے. قرآن مجید میں 2 طبقوں کا بیان ہے. ایک طبقہ ہے غافلین اور ایک طبقہ ہے جاہلین. اگر کسی خیر کے کام کو آپ نہیں کرتے یا کوئی ایسی چیز جو شریعت کے حکم کے خلاف ہے آپ اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ لائف آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا یہ واجب ہے آپ نے نہیں کیا. آج بھی ہمارے یہاں گاؤں میں دیہات میں بدقسمتی سے بہت سے واجبات سے مسلمان آپ کو یہ کرنا پڑنے کا نہیں آتا ہے. ایسا نہیں تبلیغی جماعت کے احباب جاتے ہیں اور اسی میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ واقف ہے لیکن بدلت نہیں. آپ واقف ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں رات میں دیر سے سوئے فجر کے وقت نگران نے آواز دی تو آپ نے سنی کر دیا سو گئے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک مشہور لطیفہ نقل کیا ہے کہ سر سید احمد خان مرحوم وہ نماز کے بہت پابند تھے اور یونیورسٹی کے تمام طلبا کا نماز لازم تھی اور وہ تمام گروپوں سے فجر کرتے. لیکن جو طلبا ہوتے ہیں وہ تو اپنے اساتذہ سے بھی آگے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ جب سر سید گزرتے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں پھر لیٹے ہی لیٹے ایک کارپیٹ میں کہتا ہے اللہ اکبر بڑی دیر سمی اللہ تلاوت بھی کر دیا. جو سر سید بیچارے مجھے کئی دن ایسا ہوا کہ ان کو کیا ہوا کہ اس کا آپ کی معاملہ کیا ہے پھر کھلوایا تو دوڑ تو تمام لوگ اپنی بستر پر لیٹ کر نماز پڑھو. تو یہ جو ہے غافلین کے لوگ مانتے ہیں نماز فرض ہے لیکن بتقاض عمر غفلت ہو جاتی ہے. نہیں ہونی چاہیے غفلت ہے. غفلت ایسی چیز ہے کہ آج ہے انشاءاللہ کے دور ہے. ایک طبقہ جو ہے وہ غافلین اگر واقعیت کی وجہ سے یا کسی منفی کی وجہ سے آدمی شریعت کے کسی حکم کو چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرا طبقہ ہے جاہلین. شریعت نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کا انکار اس کے بعد اس کا دل اس کو قبول نہیں کرے اس کا دل اس کو قبول نہیں کرے. اب یہ فجر کی نماز ہے تو یہ کہے کہ یہ بھی کوئی وقت نماز پڑھنے کا جب آدمی کو گہری نیند آتی رہتی ہے یہ غلط ہے. اس وقت نماز کو فرض نہیں ہونا چاہیے. یہ کفر ہے ضرور شریعت کے کسی حکم پر اعتراض اور اس کا انکار. آج تم جس دور میں گزر رہے ہو یہ دور اصل میں جاہلین کا ہے. آپ کو صرف غافلین سے سامنا نہیں پڑے گا. ایسے لوگوں سے جو گم کی وجہ سے ناواقفیت کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کرتا بلکہ ان کے ذہنوں میں انکار اور انہوں نے اپنے انکار کو اپنی نامعقولیت کو معلومات کا اور دانشوری کا اور سائنس کا جھوٹا لباس بنا رکھا. 100 تعبیریں کیسی ہوتی ہے بھائی فلاں وقت نماز یہ تو کاروبار کا وقت ہے اصل کا وقت اور پوری مارکیٹ کو گرم رہتی ہے. انسان کی زندگی کا مدار اس کے نماز پر ہے. اس وقت کیسے نماز پر ہو سکتی ہے؟ اس دور میں لوگوں کی اصلاح اور اس کا مقابلہ یہ بہت مشکل ہے. ایک دفعہ جان دے دینا آسان ہے لیکن ایسے فکر
فتنوں کا مسلسل مقابلہ کرنا ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل وہ ہے جس کو قرآن مجید نے مجادلہ سے تعریف کیا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مجادلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً لاٹھی اور دوسرے پر آ جائیے، دو چار مانیے، دو چار کھائیے، یہ مطلب نہیں۔ آج کی زبان میں مجادلہ حسنہ کے معنی ہے ڈبیٹ۔ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ آپ اپنی بحث اور گفتگو کے ذریعے، دلیل کے ذریعے جو منکرین ہیں ان کو مطمئن کر سکیں۔ آپ عقل کی ترازو پر غور کر ان کو سمجھا سکیں۔ آپ فطرت کی کسوٹی پر کس کر ان کو بتا سکیں کہ یہ چیز ایسی ہی ہونی چاہیے۔ جو حکم شریعت نے دیا ہے یہی حکم شریعت کا، یہی انسان کے لیے مفید ہے اور اس کی مصلحت اور ضرورت کو خدمت کرتا ہے۔ کیونکہ اس شریعت کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں تھا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ دعوت و سنت کا یہ ایک پوری جلد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جامع عالم تھے، علم بہت کماتی تھی، اور آپ ان کی کتاب دیکھیے زبان و بیان کے اعتبار سے بھی شاہکار۔ لیکن شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کے احکام کو احکام و مصالح کے پیمانے پر طور سے لوگوں کو سمجھایا۔ انگریزوں کا دور شروع ہو چکا تھا، مغربی تہذیب کا غلبہ شروع ہو گیا تھا عالم اسلام میں، تو شاہ صاحب نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس میں عقل، تجربہ اور فطرت کی روشنی میں اسلام کی حقانیت، اس کی افادیت و نافعیت اور انسانی زندگی کے لیے اس کی اہمیت، اس کو سمجھایا جائے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی تھی۔ شاہ صاحب نے بڑا کام کیا، لیکن اب استدلال کی بہت سی نئی صورتیں آ گئی، نئی دلیلیں آ گئی ہیں، سوچنے کے نئے انداز آ گئے ہیں۔ تو اب آپ کو ان کو بھی سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کرنا۔ یہ اتنا اہم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن نے معرضت کے لیے تو سادہ سے سکن دیا ہے، معرضت حسن، اچھی نصیحت ہو، اچھی قرآن معرضت ہو، لیکن مجادلہ کے لیے اس میں تفصیل کے سرواز کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسے طریقے پر ان سے مباحثہ کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے مکالمہ کرو، ان سے ڈبیٹ کرو، جو سب سے بہتر طریقہ، جو آسان ترین طریقہ اس طریقے پر تم ڈبیٹ کرو۔ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ ایسی ہونی چاہیے، ایک تو زمانہ آپ نہیں ہونی چاہیے، آپ اسلام کے بارے میں کیا باتیں نہیں کرتے۔ جب آپ تفسیر کا کوئی سبق پڑھیں تو آپ کا ذہن اس طرح سے منتقل ہونا چاہیے کہ اس کی کسی بات پر کیا آج کے دور میں اعتراض کیا جاتا ہے، آپ اس کو اپنے استاد سے پوچھیں اور تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض مل ہی نہیں سکتی۔ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن جو پروپیگنڈا ہو سکتا ہے وہ کیا؟ اب قرآن میں یہ ہے کہ جو غیر مسلموں سے قتال کا حکم دیا گیا،
آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے. آپ تمام آیتیں قطار کے آپ جمع کریں تو آپ دیکھیں گے اسی سے اس کا جواب ملتا ہے. جب قرآن نے اپنے لوگوں سے قطار کا حکم دیا وقاتلوا الذین یقاتلونکم، جو تم سے برسر جنگ تم نے ان سے جنگ کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو جواب اس کا ہو جائے گا. تو آنکھ کھول کر قرآن کو پڑھیے، آنکھ کھول کر حدیث کو پڑھیے، آنکھ کھول کر شریعت کے احکام کو پڑھیے اور ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو حکمتیں ہیں، آج جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جو جوابات ہیں ان کو پڑھیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. ایک ایسے عالم بن کر آپ مدرسے کی چہار دیواری سے باہر نکلیں کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو ایسا محسوس نہ ہو یہ تو میں کوئی دوسری دنیا میں آ گیا، میں تو تھا ہندوستان میں اور یہ تو بالکل دوسرا ملک ہے. بلکہ آپ محسوس کریں کہ یہاں جو مسائل پوچھے جا رہے ہیں ہم ان سب سے پہلے سے بنیں. ہم پہلے سے یہاں جو یلغار ہو سکتی ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم پہلے سے محسوس بنیں. تو اس تیاری کے ساتھ اگر آپ اپنا زمانہ تعلیم پورا کریں گے تو انشاءاللہ آج کے حالات کے لحاظ سے آپ امت کے لیے مفید ہیں. تعلیم کے زمانے میں یکسوئی اور اتقان، جس چیز کو پڑھیں یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اس کی تہ تک انشاءاللہ. اور دوسرا پہلو اگلی زندگی کے لیے، فراغت کے بعد کی زندگی کے لیے معاش کے مسائل کو نہ سوچیے، شریعت کے مسائل کو سوچیے. آپ کیا سوالات کھائے جا رہے ہیں اسلام کا خدا پر، حدیث پر، تفسیر پر. جب ہم یہاں سے باہر نکلے تو ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں. کوئی سوال کرے تو مجھے ایسا لگے کہ جیسے ایک بچہ ہے جو سے پوچھ رہا ہے. اور یہ ندوے کی خصوصیت ہوئی. یہاں جو غیر مسلکی جھگڑے ہیں ندوے کے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے دور کیا. اور اس زمانے کا جو فتنہ تھا مستشرقین کا فتنہ، اللہ رشد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کام اپنا اسی پس منظر میں. اور خود سیرت النبی کو آپ دیکھیے مستشرقین کے وقت کی بہترین اللہ سید سلمان نبی چشمری حضرت مولانا سید الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، مولانا عبدالباری ندوی صاحب کی تحریر ہے. عام متن جو ندوی حضرات تھے انہوں نے سلوک پر تو آپ بھی سلوک پر توجہ دیں. تب آپ اپنے مادر علمی کے نمائندہ فرزند اور نمائندہ ترجمان ثابت ہونے کے اس وقت یہ دو بات ذہن میں آئی آپ سے عرض کر دیے. اور کیا دعا آپ کے امام مسلم بھائی ایک عرض یہ ہے